الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج السر من الألم فملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم الأجم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء جو کہ مدنی سورت ہے اس کی آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ کہ عورتوں کا حق مہر خوش دلی سے ادا کرو، پھر اگر وہ چھوڑ دیں اپنی خوشی سے تمہارے لیے اس کا کچھ حصہ از خود تو کھاؤ اسے اطمینان کے ساتھ۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے اور یہ جنگ احد جو کہ 3 ہجری میں واقع ہوئی اس کے بعد اس کا نزول ہوتا ہے، اور مدنی صورت ہونے کی وجہ سے اس صورت کے اندر قوانین کافی سارے اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، جیسے کہ یہ وراثت کے قوانین اور اسی طریقے سے شادیوں کے میرجز کے قوانین اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ عرب معاشرے کے اندر 2 طبقے ایسے تھے جو کمزور تھے اور ان کا حقوق غصب کر لیے جاتے تھے، اور وہ یتیم اور عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے سورہ نساء کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان جب تک اللہ کا تقوی اختیار نہ کرے وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کا اپنے ذہن عرب معاشرے کے اندر 2 کمزور طبقے تھے جن کے حقوق غصب کر لیے جاتے تھے، اور وہ یتیم اور عورتیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے سورہ نساء کے اندر آغاز میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب تک انسان کے ذہن میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا شعور اور اللہ پر ایمان نہ ہو وہ بندے کی حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد پھر رشتوں کے احترام کا ذکر کیا گیا کہ ان رشتوں کا بھی احترام کرو، ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اور رشتوں سے مراد وہ رشتے ہیں جن کا تعلق عورت کے رحم کی وجہ سے بنتا ہے۔ اس بنیاد پر جو رشتے وجود میں آتے ہیں وہ میرے لیے میرے ماں باپ، بیٹا بیٹی، میرے بہن بھائی، میرے چچا اور پھپھو اور میرے خالہ اور ماموں، یہ وہ محرم رشتے ہیں
جو عورت کے رحم کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ پھر سورہ نساء کی اگلی آیت کے اندر یتیموں کے مال کے حوالے سے خبردار کیا گیا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اس مال میں گڑبڑ نہ کرو اور اپنے مال کے ساتھ اس کو ملاوٹ نہ کرو اور ان کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اس کے بعد وہ موضوع شروع ہوتا ہے جس پر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے عورتوں کا حق مہر۔ حق مہر وہ رقم ہے یا مال ہے جو شادی کے وقت دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے طے ہوتا ہے اور لڑکے کی طرف سے لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ نکاح کے 3 فرائض ہیں: ایجاب و قبول لڑکے اور لڑکی کا، 2 گواہوں کا موجود ہونا اور حق مہر کی ادائیگی۔ حق مہر عورت کا حق ہے اور اسے لازمی ادا کرنا چاہیے۔ یہ اسی طرح کا فرض ہے جس طرح کے انسان پر نماز اور روزہ فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی حدود ہے جس پر اسی طریقے سے عمل کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے اور احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری رہنمائی کے لیے ہر شعبے میں موجود ہیں، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، یا انسان کی روزمرہ کی زندگی ہو، انسان نے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنا ہے، اور یہی عبادت کا مفہوم ہے کہ سورہ زاریات کے اندر آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ اور مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں عبادت قرآن مجید کے اندر قرآن مجید میں عبادت کا لفظ 3 معنیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ غلامی اور بندگی اس کا پہلا مطلب ہے، اور دوسرا مطلب اس کی اطاعت، اور تیسرا مطلب عبادت کا پرستش یا مراسم عبودیت ادا کرنا ہے، یعنی جو ہم نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کرتے ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے، ورنہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اس کی اطاعت میں گزار دینا یہ بھی عبادت کے تعریف کے اندر داخل ہے۔ انسان نے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اطاعت کے ذریعے گزارنی ہے، اور مراسم عبودیت وہ تو کبھی کبھی اور خاص وقت پر ادا کرنے ہیں۔ اس لیے شادی کے موقع پر بھی، یہ شادی کا موقع ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اس وقت بھی انسان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ حق مہر کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو شخص اللہ کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق حق مہر کی ادائیگی کر رہا ہے وہ دراصل عبادت میں ہے۔ عرب کلچر میں اسلام سے پہلے کے دور میں خلوان رائج تھا۔ خلوان ایک ایسا تاوان ہوا کرتا تھا، اور یہ پاکستان کے بھی کچھ حصوں میں، شمالی علاقہ جات میں اب بھی رائج ہے کہ لڑکی کے ولی لڑکے سے رقم لیا کرتے تھے، اور وہ رقم لڑکی کے ولی کے پاس جایا کرتی تھی، اور اس میں سے تھوڑا حصہ وہ لڑکی کو دے دیا کرتے تھے یا کچھ بھی نہ دیا کرتے تھے، اور باقی سارا لڑکی کا ولی اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ عرب دور کے جاہلیت دور میں بھی یہ چیز رائج تھی، اور آج کل بھی یہ چیز کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی رواج رائج رہا ہے مختلف علاقوں میں اور مختلف قبیلوں کے اندر کہ ایک خاندان کی لڑکی دوسری خاندان کی لڑکی دے دی جاتی ہے، اور لڑکی کے بدلے لڑکی جب دے دی جاتی ہے تو اس کا حق مہر اس کے حق مہر کے ساتھ برابر ہو گیا۔ اس طرح دونوں لڑکیوں کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، بلکہ دونوں لڑکیاں خالی ہاتھ رہ گئیں۔ جبکہ اس صورتحال کی جو اور ایکسٹریم سچویشن ہے وہ جنوبی ایشیا کے ممالک جیسے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں، وہ اس سے بھی بری صورتحال ہے کہ لڑکی کو دینے کی بجائے لڑکی والوں سے، اس کے ولی سے لینے کی بات ہوتی ہے کہ لڑکا جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے یا پڑھا لکھا ہے، اس لیے اس کی زیادہ وقت اور ویلیو ہے، اس لیے اس کو گاڑی بھی چاہیے، اس کو ایک گھر بھی چاہیے،
اور اس کو فلاں فلاں سامان چاہیے۔ اسلام ان تینوں تصورات جو کہ حلوان ہے یا لڑکی کے بدلے لڑکی ہے یا پھر جہیز جس کو آج ہم جدید زبان میں جہیز کہتے ہیں، لڑکی کی ڈیمانڈ، ان تینوں تصورات کے خلاف ہے۔ اب جو قبیلہ اور خاندان اس طرح کے تصورات کی بنیاد پر رشتے کر رہے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ حق مہر عورت کا حق ہے اور اس کا ادا کرنا فرض ہے، اور جو اس کو ادا نہیں کرتا اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس کے فرائض کو ادا نہیں کر رہا، روزے میں کھانا پینا کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے اور اس کا روزہ مقبول ہو رہا ہے۔ حق مہر لڑکے کی استطاعت کے مطابق رکھنا چاہیے کہ جو وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی روایات ہیں کہ حق مہر زیادہ سے زیادہ لکھوایا جاتا ہے بھلے ادا نہ ہو سکے، کیونکہ یہاں خاندانوں کی عزت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ ایک مسلمان پر حق مہر کی فرض کی ادائیگی فرض ہے کہ کوئی فرض اس پر عائد کیا گیا ہے، اب اس کی ادائیگی اس پر فرض ہے۔ اب اگر نماز پڑھنے والا اپنے فرض کو ادا کر رہا ہے اور اس کو فرائض ادا کرنے کی طرف اس کو صورتحال نہیں بنائی جاتی، اس کے راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، تو اس کی راہ میں جو شخص روڑے اٹکا رہا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص یا خاندان اور قبیلہ یا روایات حق مہر کی ادائیگی میں روڑے اٹکائے اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ حق مہر کی ادائیگی نکاح کے وقت بھی کی جا سکتی ہے اور نکاح کے بعد بھی کی جا سکتی ہے فریقین کی مرضی سے، اور جو کچھ حق مہر کے طور پر دیا جائے اسے واپس نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ نقدی ہو یا سونا ہو، اس کا واپس لینا کسی طور پر جائز نہیں کہ پہلے اس کو لڑکے کی طرف سے تصویریں کھنچوانے کے لیے جیولری دے دی جائے حق مہر میں اور بعد میں لے لی جائے کہ میں نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور وہ صرف اور صرف تصویروں کی حد تک اس کی ملکیت میں تھی۔ حق مہر کی ادائیگی اگر نکاح کے بعد طے پائی ہے، جسے ہم غیر معجل کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں نکاح نامہ میں، اور بعد میں جب عورت حق مہر طلب کرے تو مرد پر حق مہر کا ادا کرنا فرض ہے، اور اس وقت وہ اس کو کوئی محبت کا لالچ دے کر اور اپنے مسائل کا سامنے سنا کر یہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہودیوں پر اللہ کے غضب کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے قوانین کو اپنے آسانی کے لیے تبدیل کر لیا کرتے تھے، اور آج ہم بھی شادیوں کا آغاز تو مسجدوں میں کرتے ہیں، اللہ کے نام سے کرتے ہیں، پھر دعائیں اور برکت کے لیے قرآن مجید کو بھی اٹھایا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ہماری روایات ہماری خدا بن جاتی ہیں، ہماری خواہشات اللہ سے اوپر ہوتی ہیں، اور بالکل ہم اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے، خدا بنا لیا ہے۔ کوئی شخص اپنی خواہشات کو خدا بنا کر اس کو پوچھتا نہیں، بلکہ اس کے مطابق اپنے فیصلے کرتا ہے جیسا کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے تھے۔ اس طرح اس کی خواہشات اس کے خدا کی جگہ لے لیتی ہیں، تو ہماری صورتحال خدا نہ خواستہ وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر لڑکی کے گھر والے لڑکے کی استطاعت سے بڑھ کر حق مہر کا مطالبہ کریں اور ایسا مطالبہ کریں جو کہ لڑکا ادا نہ کر سکتا ہو، تو لڑکے والے کو جرأت سے کام لینا چاہیے اور نکاح کے وقت بتا دینا چاہیے کہ یہ وہ رقم ادا نہیں کر سکتا، اور بعد میں جو مسائل آنے والے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔
آیت کے آخر میں الفاظ آتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. یہ نحلہ استعمال کیا جاتا ہے آسانی کے سے کہ عورتوں کا ان کا حق مہر ادا کرو آسانی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، پیشانی پہ بغیر کوئی بل ڈالے، اور جب وہ ڈیمانڈ کرے اس وقت اس کو ادا کرو. پھر اگر لڑکا مہر ادا کر چکا ہو تو اب لڑکے کو اس رقم یا اس مال یا اس جولری کی طرف بالکل نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کو ہیلے بہانے سے لے اور اس کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کرے. اور اگر وہ لیتا بھی ہے تو اس کو وہ قرض کے طور پر لے، جیسا کہ اس نے اس کو دوبارہ واپس کرنا ہے اگر اس کو ضرورت پڑ بھی جاتی ہے. اور اب یہ رقم جو اس کو دے دی گئی، لڑکی کا مکمل اختیار ہے کہ جہاں جب اور جیسے چاہے اس کو خرچ کرے، استعمال کرے. لڑکا اس سے اس رقم کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا. پھر اگر وہ اس کا کچھ حصہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. یہ صورتحال بھی آ سکتی ہے کہ اگر بیوی اس حق مہر کا کچھ حصہ اس وقت یا بعد میں یا کسی بھی وقت شوہر کے کہنے پر، جو بھی صورتحال ہو، اس کا کچھ حصہ شوہر کو از خود اپنی مرضی سے کچھ حصہ اگر اس کو وہ دے دے تو اس وقت شوہر کے اس مال کے لے لینے پر کوئی قباحت نہیں، بلکہ اس کو بغیر کسی پریشانی کے لے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے. جن کی شادیاں ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہیں اور انہوں نے ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا، انہیں حق مہر کی رقم بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نکاح نامے میں یا دونوں فریقین کی رضامندی میں طے ہوا تھا ادا کر دینا چاہیے، اور کسی لہت و لال کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. اور اتنی وقت گزر جانے کی وجہ پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے کہ اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہم نے کام کیا. اور مستقبل کے اندر اپنے بچوں کی شادیوں کے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حق مہر کا فریضہ ٹھیک طریقے سے ادا ہو، اس کی مقدار کا تعین ٹھیک طریقے سے ہو، اور خاندان کی روایات اس طریقے سے اوپر نہ آ سکیں یا کسی شخصی عزت کی وجہ سے، خاندان کی عزت کی وجہ سے کہ وہ ہماری خدا بن جائیں اور ہم اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر اپنے خاندان کی روایات کو اوپر رکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس حد کی، اس حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.